ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور آج اللہ رب العزت کے سامنے ہم سر بسجود بھی ہوں، شکر بھی ادا کریں، اس لیے کہ جو طلبہ آج قرآن کریم یا دور حدیث شریف کی فراغت اور تعلیمی تکمیل کے مرحلے کو مکمل کر رہے ہیں، یہ کوئی ان سے پوچھے کہ انہوں نے کس قدر مشکلات، مشقتوں اور تکلیفوں کا پورا ایک سمندر عبور کیا ہے. خدا جانے کتنی راتیں جاگی اور ان کی ماؤں نے کیا کیا دکھ جھیلے اور ان کے والدین نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، ان کے اعزاء اقربا، ان کے خانوادے نے کیا کیا اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی، تب جا کر کے یہ مقام ملتا ہے. آسان نہیں ہے. بہت اہم بات کہی گئی تھی کہ جو بلندیاں طلب کرتے ہیں وہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل آیت نمبر 6. بے شک راتوں کا جاگنا گفتگو میں تاثیر پیدا کرواتا ہے. راتوں کا جاگنا طبیعت میں اصلاح نفس کا جذبہ پیدا کرواتا ہے. خدا جانے کتنی من طلب العلا سہر اللیالی، کتنی زیادہ راتیں جاگتے ہیں. اور یہ جو طلبہ کے ماحول سے، ان کے تعلیمی انوائرمنٹ سے اور ان کی تعلیمی مشقت سے جو لوگ واقف اور آگاہ ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کو یہ 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، اور امتحانات کے زمانے میں تہجد اور 4 بجے تک کے اوقات میں یہ کس طرح پوری مسجد بھری رہتی ہے، اور وہ کس طرح نہ ناشتے کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ کپڑوں کی فکر. اور یہ کوئی ایک آدھ امتحان یا کوئی ایک آدھ مہینہ یا سال نہیں، 12 سال تک یہ اس طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. اور پھر ایک لمبے سفر، تعلیمی سفر کو کراس کرنے کے بعد وہ آج اس نہج اور اس منزل تک پہنچتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام طلبہ کرام اور باقی تمام دینی مدارس سے بھی فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ اور فضلاء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سے دین متین کی خدمت حق لے اور اللہ رب العزت ان کی دینی اور تعلیمی خدمات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جامعہ صفہ اور اس کی شاخوں میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد تقریباً اگر صحیح اعتبار سے تمام شاخوں کو شامل کیا جائے 7.5 سے 8 ہزار طلباء کی تعداد بنتی ہے، جس میں 2200 سے زیادہ طالبات ہیں. مرکز علاوہ، شاخیں علاوہ، اور صرف جامعہ کی مرکز اور صرف ایک شاخ صدیق اکبر میں 1400 کے قریب طلباء مقیم ہیں. الحمدللہ جامعہ کا طرۂ امتیاز من الیوم الاول، ڈے 1 سے، پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ تعلیمی مزاج اور تعلیمی معیار کے اندر مضبوطی رہے، وہ چاہے شعبہ قرآن ہو، چاہے شعبہ درس نظامی ہو، اور چاہے شعبہ اسکول ہو. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال اس تعلیمی معیار کی مضبوطی کے کئی مناظر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت اس ادارے میں مزید دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. اب افتتاحی تلاوت کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں، مگر میں اس سے پہلے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں میرے دائیں طرف جو افراد کھڑے ہیں جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا دارالحدیث کی طرف جو لوگ کھڑے ہیں، اسی طرح مین گیٹ اور مدرسے کی چھتوں پر جو لوگ کھڑے ہیں، اور اسی طرح مین گیٹ دارالافتاء کی طرف جو لوگ کھڑے ہیں، ان تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، یہ شرعی حکم بھی ہے، دینی فتویٰ بھی ہے. اطمینان کے ساتھ، بالکل وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ بیٹھیے اور مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. چلت پھرت اور دائیں بائیں گھومنے پھرنے سے احتراز فرمائیں.
دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین فرمائیں۔ پاکستان کے مشہور و معروف قاری القرآن، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج سے کوئی 1.5 قبل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعماء پر یہاں جامعہ میں دور حدیث شریف شروع کیا گیا تھا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بہت فانی ہے، اور یہ سوچ ہر وقت ہمیں اپنے دماغ کے اگلے حصے میں رکھنی چاہیے۔ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ مجھے کسی ساتھی نے ایک ویڈیو دکھائی، تو وہ دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی۔ ہمارے ہاں دور حدیث شریف کے اختتام پر پابندی اور اہتمام کے ساتھ جو شخصیات آیا کرتی تھیں، ان میں ایک حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت تشریف لاتے، اور پابندی سے آخر حیات تک، اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک، یعنی جو آخری ختم بخاری تھا اس سال بھی حضرت تشریف لائے اور اہتمام سے تشریف لاتے تھے۔ آج وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ ایک ساتھی اور ہمارے اس جامعہ سے نہایت عقیدت اور محبت رکھنے والے بھائی جنید جمشید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آیا کرتے تھے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو اسی زمانے سے ہمارے پروگرام کی افتتاحی اور ابتدائی تلاوت کرنے والے جو قاری القرآن ہمارے نوجوان بھائی، اور پاکستان کے مشہور و معروف قاری القرآن حضرت قاری اکبر مالکی صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جامعہ سے محبت رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ پاکستان میں تو اور بھی بہت سارے قرائے کرام ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جامعہ کے مزاج و مذاق کو خاص طور پر یوں ملحوظ رکھتے ہیں کہ شاید یہ واحد ختم قرآن یا ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم جناب قاری اکبر مالکی صاحب کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ وہ از خود باقاعدہ ہر سال فون کر کے پوچھا کرتے ہیں کہ جامعہ میں ختم بخاری یا ختم قرآن کا پروگرام کب ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر ہو، 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر آنا ہو تو یہ تشریف لاتے ہیں، جامعہ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کے بھائی نے یہاں پر پڑھا، یہ خود یہاں جامعہ کے ایک رکن رکین ہے، اور ماشاءاللہ نہایت عقیدت اور محبت اور اس اہم ترین اور باوقار پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم المقام جناب قاری اکبر مالکی صاحب زیدہ مجدہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يصلح لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا وكان عند الله وجيها. يا
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا اس غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں بھگن رہا میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے
اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسین و مدثر طہ کیا کام ہے القاب سے مولا نے پکارا مزمل یاسین و مدثر طہ کیا کام ہے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے ان کی کیا شان ہے ان کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت سے ملی عزت و رفعت جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت سے ملی عزت و رفعت وہ محسن و غمخوار وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے اس بابرکت موقع پر ہمارے دور حدیث شریف کے کئی طلباء کی یہ خواہش ہوتی ہے جن کے اپنے خاندانی اعتبار سے انتظامات مکمل ہوتے ہیں تو ان کے والدین اور ان کے خانوادے اعزاء اور اقربا کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ اس موقع پر ان کا نکاح بھی ہو جائے چنانچہ کچھ طلباء ایسے ہیں جنہوں کا اس موقع پر نکاح ہونا ہے چونکہ اس وقت ہمیں کئی مراحل جلدی سے مکمل کرنے ہیں تو میں دور حدیث شریف کے اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلد تشریف لائیں اسٹیج پر اور ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی جلد سے جلد تشریف لائیں حضرت رئیس الجامع شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم ان طلباء کے نکاح پڑھائیں گے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولوی محمد یونس صاحب آپ ہیں؟ مولوی محمد یونس بنت محمد یوسف صاحب، میں نے آپ کا نکاح بی بی سعدیہ بنت غلام محمد کے ساتھ بعوض حق مہر 7 لاکھ روپے مؤجل عند طلب کی شریعت کے حکم کے مطابق گواہوں کے سامنے آپ کا نکاح کر دیا ہے. آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے. زور سے بولو. قبول ہے. شاباش، ماشاءاللہ، مبارک. مولوی محمد عباس بن تاج علی صاحب آپ ہیں؟ میں نے اپنی وکالت کے ساتھ بی بی عائشہ بنت ظریف خان کا نکاح بعوض حق مہر 3 تولہ سونا مؤجل عند طلب کے شریعت کے حکم کے مطابق گواہوں کے سامنے آپ نکاح کر دیا ہے. آپ نے اپنے نکاح میں بی بی عائشہ بنت ظریف خان کو قبول کیا ہے؟ جی قبول ہے. زور سے بولو. بی بی عائشہ بنت ظریف خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے؟ جی قبول ہے. مبارک ہو، ماشاءاللہ. مولوی محمد سلیمان بن محمد شام صاحب، میں نے آپ کا نکاح بی بی مادیہ بنت حنیف اللہ کے ساتھ بعوض حق مہر مبلغ 30,000 روپے مؤجل عند طلب کے شریعت کے حکم کے مطابق گواہوں کے سامنے آپ کا نکاح کر دیا ہے. آپ کو بی بی مادیہ قبول ہیں؟ جی قبول ہے. زور سے بولو. جی قبول ہے. مبارک ہو جی. ان کو بھی مبارک ہو، ان کے والدین کو بھی مبارک ہو، اور ایک نبی کی سنت ادا ہوئی ہے. ہم سب کو اس پر مبارک ہو. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ، تیرے پاک پیغمبر کی یہ سنتیں ادا ہوئی ہیں، اس میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ، ان نکاحوں میں ایسی برکت عطا فرما جیسے تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور بنات مقدسات کی نکاحوں میں برکت عطا فرمائی تھی. اے اللہ، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض شریعت کے مطابق پوری زندگی ادا کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما. ہر قسم کے آفات سے، شرور سے اللہ پوری زندگی ان کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، سلوک اور محبت نصیب فرما. ان جوڑوں کو بھی آپس میں محبت، سلوک، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک ہوئی، ماشاءاللہ.
جامعہ صفا کے دور حدیث شریف کے اہم ترین استاذ اور کئی کتابوں کے مصنف جلیل القدر عالم ربانی اور سنن ابی داؤد شریف کے استاذ حضرت مولانا عبد المالک صاحب مدظ العالی سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر خطاب فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عبد المالک صاحب زیدہ مجدہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم براہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا در مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. رئیس الجامعہ استاذ مکرم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت استاذ محترم مدیر جامعہ، نائب مدیر رئیس دارالافتاء برادر مکرم حضرت مفتی محمد زبیر صاحب، اسٹیج پر بیٹھے قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز شرکائے محفل، الحمدللہ جامعہ الصفا میں آج ہمارے طلبہ عزیز کا ختم بخاری اور ختم قرآن کریم کا یہ روح پرور پروگرام ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی اس میں شرکت کی سعادت سے نوازا ہے. یہ طلبہ جو اپنا تکمیل حدیث کا یہ مرحلہ آج مکمل کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم شاید اس کو محسوس بھی نہ کر سکے کہ یہ طلبہ کس قدر مشقتوں، محنتوں، مجاہدوں اور کتنی ڈھیر ساری قربانیاں دے کر اس مرحلے پر پہنچے ہیں. اور طلب علم میں یہ مرحلہ یقیناً معراج کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو صحیح بخاری بھی پڑھ چکا
اور قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے معانی و مفاہیم سے بھی مستفید ہو چکا، تو تحصیل علم کے مرحلہ اور میدان میں یہ ان طلباء کا معراج ہے۔ دلی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان طلباء کو ہمارے لیے، اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے علم حدیث کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین، تبع تابعین اور بعد کے علماء مجتہدین، انہیں علم حدیث کی تدوین، علم حدیث کی اشاعت، جمع حدیث، اللہ رب العزت نے ان جماعتوں کو اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ بات دنیا پر واضح ہے کہ جس طرح ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا بھی ایک ایک حصہ محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت قیمتی، بہت ہی استعداد والی جماعت صحابہ اور تابعین انہیں منتخب فرمایا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا حافظہ کیا تھا، اور انہوں نے علم حدیث کے لیے کیا خدمتیں کی، کیا قربانیاں دی، کس قدر انہوں نے حدیث کو احتیاط کے ساتھ جمع کیا، امت تک پہنچایا، یہ ایک طویل بحث ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر دو تین باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی احساس اور ہمیں بھی اس کا ادراک ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین نے علم حدیث کے لیے اپنی کتنی صلاحیتیں صرف کی، اور کس قدر وہ ذی استعداد اور ذی حافظہ تھے۔ روایت حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث، یہ واقعہ اور یہ محبت و عقیدت والا جذبہ اور احساس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ میرے بھائی مہاجرین اور انصار تو اپنے دنیاوی مشاغل کے لیے دائیں بائیں چلے جاتے تھے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی زراعت کے لیے، لیکن میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑا رہتا تھا، بس مجھے کچھ پیٹ میں ڈالنے کے لیے مل جاتا جس سے میرا گزارا ہو جاتا، بس میں اسی پر اپنے آپ کو مصروف رکھتا، مشغول رکھتا، اپنے آپ کو صابر بناتا، تھوڑا بہت کھا کر دو چار لقمے، دو چار روٹی کے ٹکڑے کھا لیتا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد مجھ سے رہ نہ جائے اور کوئی ایسا ارشاد نہ ہو جسے میں محفوظ نہ کر سکوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چادر پھیلائیے۔ میں نے چادر پھیلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر علوم و معارف کا ایک بڑا ذخیرہ میری چادر میں منتقل کیا، اور میں نے اس کو لپیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد سے جو میں نے سنا آج تک اسے بھولا نہیں ہوں۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے۔
ताबीन में इस तरह के 20 वाक़यात हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है, वो भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से है। हदीस के रावी एक आराबी देहाती सहाबी है और उनसे रिवायत करने वाले मुहद्दिस हैं इस्माइल बिन उमैया। वो फरमाते हैं कि मैंने एक आराबी देहाती सहाबी से सुना, एक हदीस सुनी, अब मैं वो हदीस भी देख और सुन रहा हूँ और उस देहाती आराबी के हुलिये को भी देख रहा हूँ और फिर दिल में सोच रहा हूँ कि ये देहाती है, ये आराबी है, इसका ये हुलिया, पता नहीं ये हदीस सही तौर से महफूज कर भी सका है या नहीं, इससे कुछ भूल तो नहीं गया, इससे कुछ छूट तो नहीं गया। कहते मेरे इस दिली एहसास और जज्बे को उस देहाती सहाबी ने महसूस किया और मुझे कहने लगे, यब्न अखी, ऐ मेरे भतीजे, तुम मेरे बारे में कुछ ये गुमान कर रहे हो शायद कि मैं सही तौर पर हदीस को याद नहीं कर सका। फिर खुद फरमाते हैं, लक़द हजजतु 60 हज्जतन, मैंने 60 हज किए हैं और मैं हर एक हज में किस सवारी और किस ऊंट पर सवार था मुझे तो वो भी याद है कि मैं पहले हज में किस तरह के ऊंट पर गया था, उसका रंग कैसा था, उसमें कोई जख्म तो नहीं था, उसकी टांगें, उसकी आंखें, उसकी कुआन, उस पर रखा हुआ कजावा पालान वो कैसा था, एक एक ऊंट के बारे में मुझे मालूम है जिस पर मैंने हज किया था। तो तुम मेरे हाफजे के बारे में बदगुमानी करते हो। हम में से बहुत सारे साथी होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरमैन शरीफैन की मुतअद्दिद बार सआदत बख्शी होगी, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हमें अभी तक पता नहीं होगा और न ही हमारे जहन में होगा कि हम पहली बार जब हज के लिए गए कौन सी एयरलाइन थी, वापस आए कौन सी एयरलाइन थी, दूसरे हज तीसरे हज, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन उस देहाती सहाबी का हाफिजा देखिए कि उन्होंने 60 हज किए और हर हज में किस सवारी पर गए उन्हें ये सब कुछ याद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में आता है कि उन्होंने इब्रानी जबान सिर्फ 7 दिन में याद कर ली, 7 दिन में सीख ली। हजरत ज़ैद इब्न साबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सुनन नबी दाऊद जिल्द सानी में रिवायत है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ज़ैद ये यहूदी लोगों पर मुझे एतबार नहीं है और कोई इनकी जबान में लिखा हुआ खत वगैरह आता है तो मुझे इन पर एतबार नहीं अगर मैं इनसे इस बारे में कुछ तर्जमा करवाऊं या पूछूं, लिहाजा तुम ऐसा कर लो कि इनकी जबान सीख लो। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आधा महीना भी नहीं गुजरा था कि मैंने यहूदियों की पूरी जबान सीख ली। अब जब कहीं से खत यहूदियों की जबान में आता था उसका तर्जमा मैं करता था, जब कोई खत लिखना होता था वो भी उनकी जबान में मैं लिख कर देता था। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मशहूर जमाना किताब है मौता इमाम मालिक, सुभान अल्लाह, मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल का एक अजीब नमूना थे हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मदीना मुनव्वरा के अजीम मुहद्दिस, उम्मत के अजीम मुहद्दिस। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वर जा रहे थे और उनका इरादा था कि मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मौता पढ़ूं, लेकिन उस वक़्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में थे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 95 साल उम्र पाई है, तो 90 की दिहाई में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की उम्र थी। उस वक्त उन्होंने मौता पढ़ाना और इसका दर्स देना मौकूफ कर दिया था। कोई खास आदमी आते थे तो उन्हें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौता पढ़ा दे रहे थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को यही खदशा था, पता नहीं मुझे पढ़ाएंगे न पढ़ाएं, दरस हदीस की इजाजत दें या न दें। उन्होंने मक्का मुकरमा के गवर्नर से एक सिफारिशी खत लिखवाया कि ये खत मुझे लिख कर दें और इमाम मालिक को मैं पेश करूं, हो सकता है वो आपकी सिफारिश पर मुझे मौत पढ़ा दें।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर मक्का से खत लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर से मुलाकात की और खत दिखाया तो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने कहा चलिए हम दोनों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये दोनों पहुंचे, देखा इमाम साहब सो रहे। उनकी खादिमा ने कहा ये तो इमाम साहब के आराम का वक्त है, गवर्नर साहब अगर आपने इमाम साहब से मुलाकात करनी है तो फला वक्त में आइएगा। चले गए, उस वक्त में आए, गवर्नर मदीना भी साथ हैं, शाफिई रहमतुल्लाह अलैह वो भी साथ हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खत पेश किया गवर्नर मक्का का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीब, नफीस और जलाली कैफियत वाले मुहद्दिस थे। जब खत दिखा तो नाराज हो गए और कहने लगे अच्छा अब वक्त आ गया है कि मैं गवर्नरों की सिफारिशों पर हदीस पढ़ाऊं। गुस्से में आकर खत फाड़ दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अब हैरान हो गए कि एक ही उम्मीद की किरण थी, गवर्नर का खत, वो भी मालिक ने गुस्से में आकर फाड़ दिया। खुदाया अब क्या करूं। फौरन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एक अजीब बात आई जो कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजबूरी थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की अजीब कैफियत थी, उन्हें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक एक चीज से मोहब्बत थी। मदीना मुनव्वरा की गलियों से मोहब्बत थी, मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार से मोहब्बत थी। जिस चीज के बारे में मालूम होता कि ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, बस वो चीज इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की महबूब चीज बन जाती थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी चीज को सोचा और फौरन कहने लगे हजरत मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का बंदा हूं, मुझे तो आप हदीस पढ़ाएं। लिखा है मुअर्रिख ने कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना फौरन सर झुकाकर बैठ गए, इसलिए कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जनाब हाशिम, उनके एक भाई थे जनाब मुत्तलिब, उनकी औलाद में से थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुत्तलबी हैं, मक्की हैं। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खानदान नबूवत से हैं, फौरन फरमाया जी बिल्कुल मैं तैयार हूं और आपको मौता पढ़ाऊंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मौता पढ़ाई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हजरत ये किताब और ये सफ़हात मुझे दे दें एक रात के लिए। सुबह को जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आए तो इमाम मालिक से कहने लगे उस्ताद मोहतरम मैंने आपकी पूरी मौता मालिक एक रात में ज़बानी याद कर लिए है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैरान होकर मुस्करा कर अपने इस होनहार शागिर्द को देखते रहे और बड़े ही ज़रीफ़ाना और बड़े ही अजीब अंदाज में फरमाया अरे शाफी मैंने तो इस किताब को लिखने में 40 साल लगा दिए और तुमने इसको याद करने में एक ही रात लगा दी। सुभान अल्लाह। ये हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह है, उनकी किताब है मुस्नद अल इमाम अश-शाफिई। तो ये अवाइल ज़माना के मुहद्दिसीन के अजीब कारनामे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खुदादात सलाहियतें और इस्तेदादें नसीब फरमाई थी जिसकी वजह से उन्होंने गुफ्तगू रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक जुमला और एक एक कलिमा तक महफूज रखा। अल्लाह ताला उन तमाम मुहद्दिसीन को अपनी शान के मुताबिक दर्जात आलिया नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनके इन जमा करदा उलूम हदीस और ज़ख़ीरा हदीस से हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस्तिफ़ादा की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन फुम्मा आमीन। तो ये तलबा और इसी तरह हमारे मदरसतुल बनात में फारिग़ुत तहसील होने वाली तालिबात, ये और इनके वालिदैन, ये सब अपने असातिज़ा और अपने मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के लिए इस कायनात का एक अजीम तोहफ़ा है। ये हमारी आँखों की ठंडक है,
یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. ہمیں ان پر ناز ہے، ہمیں ان پر فخر ہے. ہم نے انہیں حدیث پڑھائی ہے اور اسی امید کے ساتھ انہیں آج ہم رخصت کریں گے کہ انشاءاللہ یہ اپنے قول و عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے دینی خدمات میں ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا تارا بنیں گے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان طلباء اور اللہ تعالیٰ ان طالبات کو خدمت دین کے لیے تا دم حیات قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دینیہ کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جامعہ کے استاذ الحدیث سنن ابی داؤد شریف کے استاد محترم جناب حضرت مولانا عبد المالک صاحب زیدہ مجدہم خطاب فرما رہے تھے. چونکہ اس وقت کئی سارے مراحل ہیں تو میں ان فوری طور پر مراحل کی تکمیل کی کوشش کرتا ہوں. جامعہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر جمعرات کو باقاعدہ آخری گھنٹہ معطل اور موقوف کر کے حضرات اساتذہ کرام کی زیر نگرانی شعبہ کتب کے طلباء کو تقریریں اور خطابت انگلش، عربی اور اردو کی باقاعدہ ٹریننگ اور مشق کروائی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے بڑے دیر پا، بڑے حسین، بڑے خوبصورت اثرات ہم آئے دن سماعت کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں مشاہدے میں ایسے شاندار قسم کے مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ طلباء پاکستان سے باہر یہ فضلاء اعلیٰ درجے کی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. حال ہی میں آپ کے لیے یہ بڑی مسحور کن اور خوش کن خبر ہوگی کہ کراچی کے تمام اسکولوں اور تمام دینی مدارس کے طلباء میں سپیچ کمپٹیشن، تقریری مقابلہ پچھلے ہی ہفتے ہوا تھا، اور سندھ اسمبلی کے ہال کے بالکل قریبی ہال کے اندر، جس میں تمام اسکولوں اور دینی مدارس کے طلباء نے شرکت کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس تقریری مقابلے میں جس طالب علم نے تیسری پوزیشن حاصل کی وہ اسی جامعہ صفہ کا طالب علم ہے. تو جو طلباء تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور یہاں بزموں کے اندر پورے سال بزموں میں حصہ لے کر جامعہ کی سطح پر تقریری مقابلوں میں پوزیشن طور پر جن طلباء کو انعامات دینے ہیں وہ میرے دائیں طرف اسٹیج کے قریب آ جائیں اور فوری طور پر اسٹیج پر آ کر کے اپنے انعامات وصول کر لیں. میں درخواست کروں گا اپنے مہمانوں میں سے اہم ترین مہمان جو اس وقت یہاں سارے اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما ہیں، میں ان مہمانوں میں سے چند مہمانوں کے نام لیتا ہوں. یہ حضرات یہاں سامنے تشریف لے آئیں تاکہ ان طلباء کو انعامات سے نواز سکیں. بھائی جاوید ستار صاحب اور بھائی طاہر ستار صاحب، ان دونوں حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں سامنے تشریف لے آئیں، اور مولانا اعجاز صاحب بھی ان کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہوں گے. یہ تین حضرات ان طلباء کو انعامات سے نوازیں. اردو بزم میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد انس، درجہ خامسہ نظامی. اردو بزم میں دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عطاء الرحمن، درجہ سابعہ. اردو بزم میں 100 پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبداللہ، درجہ سابعہ. محمد انس، عطاء الرحمن، عبداللہ. عربی بزم میں پوزیشنیں لینے والے طلباء کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے. درجہ خامسہ ماہد کے طالب علم استیاز خان، جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، یہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول. عربی بزم میں دوم پوزیشن حاصل کی ہے نور گل، درجہ رابعہ ماہد، یہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کر لیں.
دوم پوزیشن عربی بزم میں ایک اور طالب علم نے بھی حاصل کی ہے، ان کا نام ہے محمد علی، درجہ ثالثہ معہد۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد قاسم، درجہ خامسہ معہد۔ ان چاروں طلبہ سے درخواست ہے کہ یہ تشریف لائیں اور اپنے انعامات وصول کر لیں۔ استیاز خان، نور گل، محمد علی، محمد قاسم۔ جامعہ میں تقریری مشق اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر ہر سال طلبہ کے درمیان میں باقاعدہ تحریری مقابلے کروائے جاتے ہیں، اور اس میں اردو، عربی، انگلش کے اندر یہ طلبہ مجلات لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، اور پورے مجلات کا یعنی رسائل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جامعہ کے اوپر والی جو منزل ہے درسگاہوں کی، اس منزل کے اندر نوٹس بورڈ پر ان طلبہ کے مضامین آویزاں کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب اس جامعہ کے عربی مضامین، یہاں کے طلبہ کے عربی مضامین گلف، خلیجی ممالک اور عرب ممالک کے رسائل اور اخبارات میں بھی شائع ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کے مجلہ الرائد میں پوزیشن لینے والے طلبہ کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 طالب علم محمد عمر، درجہ ثانیہ معہد۔ نمبر 2 فرمان اللہ، درجہ خامسہ معہد۔ جن طلبہ کے نام پکارے جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے یہ جلد سے جلد اسٹیج پر آ جائیں۔ درجہ خامسہ معہد کے ایک اور طالب علم محمد شعیب، رابعہ معہد کے طالب علم ثناء اللہ۔ یہ طلبہ جلد سے جلد اسٹیج پر آ جائیں، اور اس کے بعد تعمیر حیات میں پوزیشن لینے والے اور انگریزی تقریروں میں پوزیشن لینے والے طلبہ سے درخواست ہے کہ وہ بالکل قریب آ کر کے یہاں پر سامنے کھڑے ہوں تاکہ اس میں وقت زیادہ نہ لگے۔ محمد عمر ثانیہ معہد، فرمان اللہ خامسہ معہد، محمد شعیب خامسہ معہد، ثناء اللہ رابعہ معہد، محمد اسامہ بلاد، درجہ خامسہ معہد، محمد اسامہ بلاد، درجہ خامسہ معہد۔ یہ جامعہ کے وہ طالب علم ہیں کہ ان ہونہار طالب علم محمد اسامہ بلاد نے الحمدللہ پاکستان کی سطح پر بھی وفاق المدارس میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ درجہ رابعہ معہد کے ایک اور طالب علم رحمت اللہ، ان سے درخواست ہے یہ بھی تشریف لائیں۔ محمد اسلم، درجہ رابعہ معہد۔ رابعہ معہد کے ایک اور طالب علم محمد ساجد، درجہ سابعہ کے سعید آغا، درجہ سادسہ کے بخت اللہ۔ ان طلبہ سے درخواست ہے رحمت اللہ، محمد اسلم، محمد ساجد، سعید آغا اور بخت اللہ، یہ طلبہ اپنے انعامات وصول فرما لیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں چلنے والا ایک رسالہ بڑا مشہور و معروف تعمیر حیات، الحمدللہ یہاں اس کی نقل اور اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی نام سے طلبہ یہاں ایک اردو مضمون کا رسالہ جاری کیا کرتے ہیں۔ تعمیر حیات میں پوزیشن لینے والے جو طلبہ کرام ہیں ان کے ناموں کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، یہ طلبہ بھی اپنے انعامات وصول کر لیں۔ درجہ ثالثہ معہد سے محمد علی، درجہ ثالثہ معہد سے خالد محمود، درجہ خامسہ معہد سے منیر احمد، درجہ سابعہ سے فضل الرحمن، درجہ خامسہ معہد سے محمد شعیب، اور درجہ خامسہ معہد سے اسامہ عبد الکریم۔ یہ طلبہ جلد سے جلد اپنے انعامات وصول فرما لیں۔ درجہ سادسہ سے سعید انور، درجہ خامسہ نظامی سے محبوب علی، درجہ سادسہ سے کفایت اللہ، درجہ خامسہ معہد سے محمد معاذ۔ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں اور بزرگ ہیں، اور ہمارے ددیالی اہم رشتہ دار بھی ہیں، حضرت مولانا افضل صاحب قدس العلوم العالی وہ تشریف فرما ہیں، ان سے اور مولانا عبد المالک صاحب، ان دو حضرات سے درخواست ہے کہ یہ تشریف لائیں
اور انگریزی تقریر میں پوزیشن لینے والے جو طلباء کرام ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے انعامات عطا فرمائیں۔ درجہ خامسہ کے طالب علم اسامہ بلال، درجہ خامسہ ماہد کے طالب علم معین احمد، اور درجہ ثالثہ ماہد کے طالب علم وحید اللہ، درجہ سادسہ کے طالب علم فداء الرحمن، درجہ سابعہ کے طالب علم عبد الصبور، اور درجہ ثالثہ ماہد کے طالب علم محمد اجمل۔ اسامہ بلال، معین احمد، وحید اللہ، فداء الرحمن، عبد الصبور، محمد اجمل۔ جامپور سے ہمارے بھائی اور صرف اسی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پنجاب سے تشریف لائے ہیں محترم المقام جناب محمد احسن لاشاری صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا سراج صاحب مدظ العمر استاذ الحدیث جامعہ صفہ، ان دو حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ان طلباء کو انعامات دیں جو طلباء ابتدا سے اب تک جامعہ صفہ کے اندر یعنی دور حدیث تک جامعہ صفہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان طلباء کے ناموں کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 مولوی فضل الرحمن، نمبر 2 محمد علی، مولوی محمد علی، نمبر 2 محمد علی، اور تیسرے طالب علم ہے محمد ولی، مولوی محمد ولی، اور چوتھے طالب علم ہے مولوی ہارون عالم، پانچویں طالب علم ہے مولوی محمد یونس، چھٹے طالب علم ہے مولوی عثمان سلیم، ساتویں طالب علم ہے مولوی محمد عدنان، آٹھویں طالب علم ہے مولوی محمد اشفاق، اور ایک اور طالب علم ہے مولوی تاج منیر یوسف زئی۔ جامعہ کے اندر الحمدللہ تعلیمی سلسلے کے ساتھ ساتھ جامعہ کا ایک انتہائی اہم ترین شعبہ ہے، اور اس شعبے کا نام ہے، بلکہ اب تو یہ ایک خود تن آور آرگنائزیشن بن چکی ہے، اسے الصفہ ٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ الصفہ ٹرسٹ جامعہ کے ماتحت چلنے والا وہ عظیم الشان ادارہ بن چکا ہے، توانا درخت، مضبوط درخت، اور اخلاص کی بنیاد پر جو کام شروع کیا جاتا ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جڑیں زمین کے اندر اور اس کی برانچز اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج الصفہ ٹرسٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ جامپور کے سیلاب میں، پنجاب کے سیلاب میں، کشمیر کے زلزلے میں، بدین کے بارش متاثرین میں، مشق آواران زیارت کے زلزلے میں، مردان کے جلوزئی کیمپ میں، وزیرستان کے اندر، اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پر اہم ترین رفاہی، سماجی، فلاحی خدمات انجام دے رہا ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا بجٹ اور اس الصفہ ٹرسٹ کے تحت چلنے والے رفاہی اور فلاحی امور پر کتنے اخراجات آتے ہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صرف پچھلے رمضان سے بقرہ عید تک کرونا ریلیف کی مد میں اسی علاقہ، صرف بلدیہ ٹاؤن نہیں، سعید آباد،
صرف سعید آباد، پھر کہہ رہا ہوں صرف سعید آباد کی گلیوں کے اندر یہاں کے طلباء نے، یہاں کے اساتذہ نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، چونکہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دورانیے میں اضافہ ہوتا چلا گیا، 4 مرتبہ باقاعدہ تفصیلی راشن تقسیم کیا ہے۔ صرف سعید آباد کے علاقے کے اندر جو راشن تقسیم کیا گیا اس کی مالیت 2.25 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ یہ صرف اور صرف سعید آباد کی بتا رہا ہوں۔ فردوس مسجد کی طرف، ادھر اتحاد ٹاؤن کی طرف، نیا آبادی 8 نمبر 9 نمبر فقیر کالونی، شیر شاہ ہب کے علاقے کی طرف، یہ علاقے الگ ہیں۔ صرف سعید آباد کا یہ ایریا، جنوبی پنجاب کے ایک ایریا کے اندر گزشتہ سال 17,000 kg گوشت تقسیم کیا گیا۔ نواب شاہ کے اندر، میرپور خاص کے اندر، کولہو کے علاقے کے اندر، ڈیرہ بگٹی کے اندر، مشکے کے اندر، آواران کے اندر، زیارت کے اندر، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دنیا میں کام کرنے والی مختلف علماء کے زیر اہتمام چلنے والی NGOs جیسا کہ الخیر ٹرسٹ، جیسا کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ، الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام پاکستان کے مختلف علاقوں کے ائمہ مساجد، خصوصاً دیہاتی علاقوں کے ائمہ مساجد، مؤذنین اور علماء کرام اور قرۂ کرام میں سے 100 علماء، مؤذنین اور قرۂ کرام میں فی کس 50 ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے گئے، اور مکاتب کا سلسلہ اس کے علاوہ ہے۔ راشن کی تقسیم، جہیز پیکج، رمضان پیکج، گفٹ پیکج، عید پیکج، قربانی پیکج، راشن پیکج، گوشت پیکج، مختلف قسم کے یہ پیکج الحمدللہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ الصفہ ٹرسٹ دراصل شروع کیا گیا تھا خود جامعہ کے اندر، اور طلبہ نے یہ شروع کیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد کے اندر افراد کام کر رہے ہیں، اور مختلف علاقوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان لوگوں کو جو اس میں شامل ہیں، تعاون کرتے ہیں، اجر عظیم عطا فرمائے۔ جامعہ کے اندرونی سطح پر بہت سارے افراد یہ پوچھتے ہیں کہ جامعہ کے اندرونی سطح پر الصفہ ٹرسٹ کا کیا کردار ہے؟ تو یہاں مختلف شعبہ جات قائم ہیں، اساتذہ یا انتظامیہ کی زیر نگرانی نہیں، خود طلبہ کی زیر نگرانی، اور اس الصفہ ٹرسٹ کے ماتحت ایک امیر الکل ہوتا ہے جو ہر سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک شعبہ مالیات ہوتا ہے، ایک شعبہ امور مخصوصہ ہے، ایک شعبہ لقطہ ہے، ایک شعبہ صحافت ہے، ایک شعبہ تعمیر و ترقی ہے، ایک شعبہ تصفیت الصفوف ہے، ایک برف کا شعبہ ہے، شعبہ امر بالمعروف ہے، بزموں کا شعبہ ہے، صفائی کا شعبہ ہے، نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، امیر شعبہ سقایا، پانی پلانے کا۔ تو یہاں تک کہ جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان نمازیوں کے واپس جاتے ہوئے مسجد کے چاروں طرف جوتے سیدھے ہونے چاہیے، صفیں درست ہونی چاہیے، چھوٹے بچوں کے لیے صفوں میں علیحدہ کھڑے ہونے کا انتظام کیا جائے، طلبہ کو نیند سے جگانے کا انتظام بہتر انداز کے اندر کیا جائے، اور اندرونی سطح پر گشت کا اہتمام کیا جائے، بیرونی سطح پر تبلیغی گشت کا اہتمام کیا جائے، اور پھر ان طلبہ میں سے کوئی نادار ایسا مستحق جو معاشی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اسے قرض کی شکل میں مدد چاہیے تو ایک شعبہ وہ کام کرے گا، اگر عطیے کی شکل میں مدد چاہیے ایک شعبہ وہ کام کرے گا۔ جامعہ کے اندر 2 ایمبولینسز کا انتظام ہے، کوئی طالب علم بیمار ہوگا اس کے لیے پرہیزی غذا کا الگ انتظام کیا جائے گا، اس کے لیے پرہیزی خوراک کا الگ انتظام کیا جائے گا، قریبی ڈاکٹر تک لے جانا ہے، ہسپتال تک لے جانا ہے، یہ سب طلبہ کام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ پچھلے 8-10 سالوں سے یہ ترتیب چلی بھی آ رہی ہے کہ ان طلبہ کو ہم جہاں سالانہ ختم بخاری شریف کے موقع پر انعامات دیا کرتے ہیں۔ اب میں الصفہ ٹرسٹ کے ذمہ داران طلبہ کے ناموں کا اعلان کر رہا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں جناب حاجی اشرف صاحب سے اور ناظم تعلیمات حضرت مولانا فدا اللہ صاحب مدد العلوم سے، یہ حضرات ذرا آگے تشریف لے آئیں اور ان طلبہ کو اپنے ہاتھوں سے انعامات عطا فرمائیں۔ ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ اب چونکہ پنڈال بھر چکا ہے، مسجد کے اوپر کا جو ہال ہے
وہاں پر بھی آسانی کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. سامنے یہ جو کنات ہے، کنات کے بالکل پیچھے یہاں پر کونے میں سیڑھی لگی ہوئی ہے. اور یہ عرض کر دوں کہ مسجد کے اوپر والے ہال میں اور مسجد کے اندر بھی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں. آسانی کے ساتھ تمام حضرات بیٹھ سکتے ہیں. سائے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے اور اسکرین کا بھی انتظام ہے. آسانی کے ساتھ مجمع بیٹھ سکتا ہے. اس سال الصفہ ٹرسٹ کے داخلی طور پر امیر الکل جو طالب علم رہے ان کا نام پکارا جا رہا ہے مولوی محمد عثمان غنی. مولوی محمد عثمان غنی یہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کر لیں. شعبہ مالیات کے ذمہ دار مولوی فضل الرحمن. شعبہ امور مخصوصہ کے ذمہ دار، امور متفرقہ کے ذمہ دار مولوی محمد عدنان. شعبہ لقطہ کے ذمہ دار، اور یہ تمام شعبوں کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کا تعلق دور حدیث شریف سے ہوتا ہے. پھر یہ نیچے ہر درجے سے ایک ایک نمائندہ اور اپنا ایک ایک ذمہ دار لے لیا کرتے ہیں. شعبہ صحافت کے ذمہ دار مولوی محمد علی. شعبہ تعمیر و ترقی کے ذمہ دار مولوی شفیق الرحمن. شعبہ تسویت الصفوف کے ذمہ دار مولوی سیف اللہ. شعبہ برف کے ذمہ دار درجہ ثانویہ کے طالب علم مولوی محمد اللہ. شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ دار مولوی محمد اشفاق. بزموں کے شعبے کے ذمہ دار مولوی محمد عدنان. شعبہ صفائی کے ذمہ دار مولوی محمد حسن. شعبہ نشر و اشاعت کے ذمہ دار مولوی محمد یونس. شعبہ صحت کے ذمہ دار مولوی ولی خان. شعبہ سقایہ کے ذمہ دار مولوی خیر محمد. شعبہ صفائی یہ وہ شعبہ ہے جس کے تمام طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں. یہ جامعہ اور جامعہ کے اطراف کی صفائی خود پورے سال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. ان طلبہ کے ناموں کو پکارا جا رہا ہے. یہ طلبہ بھی جلد سے جلد آ کر کے اپنے انعامات وصول کر لیں. درجہ رابعہ کے طالب علم عبد الحسیب. درجہ سادسہ کے طالب علم محمد زبیر. درجہ رابعہ ماہد کے طالب علم احمد یار. درجہ رابعہ ماہد کے ایک اور طالب علم مولوی سمیع اللہ. ثالثہ ماہد کے طالب علم شاہ محمد. ثالثہ ماہد کے نظام الدین. ثالثہ ماہد کے خالد محمود. ثالثہ ماہد کے محمد رضوان. ثانیہ ماہد کے محمد معصوم. ثالثہ ماہد کے قلندر جان. ثالثہ ماہد کے بلال سلیم. رابعہ ماہد کے حمزہ. رابعہ ماہد کے وجیہ الدین. الصفہ ٹرسٹ میں حسن کارکردگی انجام دینے والے طلبہ شعبہ مالیات کے مزمل محمود درجہ سابعہ. شعبہ صحافت کے امیر تعمیر حیات حذیفہ محمود درجہ خامسہ ماہد. الصفہ ٹرسٹ کے اندر جن طلبہ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں ان طلبہ کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں دارالعلوم کراچی کے استاذ اور ہمارے پیارے بھائی، جامعہ مسجد بیت المکرم کے سیکریٹری اور البرکہ اسلامی بینک کے شرعی ایڈوائزر ابھی تشریف لائے ہیں جامعہ کے اندر. حضرت مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب مدظ العلوم العالی سے وہ یہاں تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ہمارے جامعہ کے ناظم تعلیمات مولانا فداء اللہ صاحب مدظ العلوم بھی ہوں گے.
ان دو حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ان طلباء کو اپنے ہاتھوں سے انعامات عطا فرما دیں۔ شعبہ مالیات کے ذمہ دار مزمل محمود درجہ سابعہ، شعبہ صحافت کے ذمہ دار اور تعمیر حیات رسالے کے امیر حذیفہ محمود درجہ خامسہ معہد، درجہ سابعہ کے طالب علم امیر الرائد سعید آغا، شعبہ امر بالمعروف کے ذمہ دار سمیع اللہ درجہ خامسہ نظامی، شعبہ لقطہ کے ذمہ دار محمد زاہد درجہ سادسہ، شعبہ برف کے ذمہ دار محمد سعید انور درجہ سادسہ، شعبہ صحت کے ذمہ دار محمد عتیق درجہ سابعہ، شعبہ امور متفرقہ کے ساتھی محمد الیاس درجہ خامسہ نظامی، شعبہ تسویت الصفوف کے ذمہ دار محمد سلمان درجہ ثالثہ معہد۔ میں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ یہ جو دارالافتاء کے سامنے کی جو قنات ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اور یہ جتنے حضرات باہر سے تشریف لا رہے ہیں یہ مسجد کے اوپر والے ہال میں تشریف لے جائیں، وہاں جگہ بھی ہے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب میں ان طلباء کے ناموں کا اعلان کر رہا ہوں، اور یہی دونوں شخصیات مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب مدظلہم اور حضرت مولانا فداء اللہ صاحب مدظلہم ان طلباء کو انعامات دیں گے۔ یہ کون سے طلباء ہیں؟ یہ وہ طلباء ہیں جو صاحب ترتیب رہے، شروع سے اول تک ان کی کوئی غیر حاضری نہیں اور ایک حدیث کی سماعت بھی ان سے فوت نہیں ہوئی۔ ان دور حدیث شریف کے طلباء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ آئیں اور اپنے انعامات وصول کر لیں۔ نصیر احمد، مولوی نصیر احمد، مولوی فضل الرحمن، مولوی امین اللہ، مولوی عطاء الرحمن، مولوی جہانگیر شاہ، مولوی محمد شفیع، مولوی امتیاز احمد، مولوی حضرت نور، مولوی عبدالحی، مولوی محمد زکریا، مولوی عابد حسین، مولوی محمد سلیم، مولوی حکمت اللہ، مولوی عبد النافع، مولوی زین اللہ، مولوی عبد الولی، نصیر احمد، فضل الرحمن، امین اللہ، عطاء الرحمن، جہانگیر شاہ، محمد شفیع، امتیاز احمد، حضرت نور، عبدالحی، محمد زکریا، عابد حسین، محمد سلیم، حکمت اللہ، عبد النافع، زین اللہ، عبد الولی۔ جو رضاکار طلباء ساتھی دارالافتاء اور گیٹ کے قریب کھڑے ہیں اور جو اساتذہ کرام ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ آنے والے زائرین اور شرکائے جلسہ کی رہنمائی فرمائیں اور ان حضرات کو اوپر مسجد کی طرف روانہ فرمائیں، مسجد کی طرف روانگی کی رہنمائی فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے جامعہ کے ختم بخاری شریف کے پروگرام میں لوازمات میں سے جو شخصیت ایک لازم ملزوم طور پر اہتمام کے ساتھ تشریف لایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میڈیا چینلز پر بھی وہ میرے ساتھ رہے اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کوئی 6-7 سال تک۔ بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی ہماری اس مجلس کے اندر بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بھائی سیف اللہ تشریف لائے ہیں۔ میں بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بھائی سیف اللہ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور نعت سے ہمارے مجمع کو محظوظ فرمائیں۔ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی سیف اللہ ولد محترم مکرم جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ تعالی۔ السلام علیکم۔
ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری محفل ہے، بہت نورانی محفل ہے، مطلب یقین مانے یہاں آ کے دل خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی کے شان میں ایک نعت ہو جائے۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، اور معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ذکر ہے ان کا بستی بستی گونج رہی ہے محفل ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی گونج رہی ہے محفل ہستی، دے کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر ان کی محبت، اور ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، اور سوتے ہوئے کو پیار سے جگانا، ان سب کو پھر رب سے ملانا، میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب رہی ہے ڈوب چکی ہے، دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب رہی ہے ڈوب چکی ہے، دیکھ کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر ان کی محبت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ایک بار سب مل کے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، اور تیرے محمد کا نام، ہم سب کے محمد کا نام، جزاک تمام طلباء کے انعامات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جامعہ کے اندر کئی سارے ایسے افراد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ عملے کے افراد ہوتے ہیں، خادم، صفائی کرنے والے، اسی طرح مختلف خدمت کے اندر لگے ہوئے، بظاہر وہ ایک دنیاوی ٹائپ کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہوتی ہے، اور یہ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے
آسمان والوں کے لیے زمین کا وہ ٹکڑا ویسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تو یہاں کوئی بھی فرد، چاہے وہ خدمت کے لیے ہو، صفائی کے لیے ہو، باورچی ہو، چوکیدار ہو، گن مین ہو، کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا کوئی فرد ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ علمی طور پر بھی ساتھ ہی ساتھ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور حضرت رئیس الجامعہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایسے افراد جو عملے کے ہیں انہیں نمازوں کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ صفہ ٹرسٹ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ وہ ان افراد کو ان کی ڈیوٹیوں اور کاموں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی پڑھایا کریں، تاکہ وہ صفائی کا کام، مختلف خدمتوں کے کام تو کرتے رہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ قرآن کریم کا بھی پڑھنے پڑھانے کا فائدہ اٹھا لیں، نماز، ذکر، تلاوت کا بھی فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے جامعہ کے طلباء گشت کرتے ہیں۔ مثلا آج کے دن باورچیوں میں گشت کرنا ہے، آج کے دن چوکیداروں میں گشت کرنا ہے، آج کے دن صفائی والوں میں گشت کرنا ہے۔ تو اس طرح سے چند نام ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھا ہے اور مکمل کیا ہے۔ میں ان عملے کے افراد کو اس وقت اسٹیج پر بلا رہا ہوں تاکہ دوسرے افراد کو بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کو بھی عبرت اور ان کو بھی یہ بات ملے کہ ہم بھی اس طرح جامعہ کے اندر قیام کے دوران علمی دینی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے محترم مقام جناب بھائی محمد انور صاحب اور بھائی امین صاحب سے کہ یہ حضرات ذرا یہاں سامنے تشریف لے آئیں، اور ان کے ساتھ محترم المقام جناب حاجی مقصود صاحب، یہ حضرات تشریف لے آئیں اور آ کر کے ان عملے کے افراد کو اپنے ہاتھوں سے انعامات دے دیں۔ ڈرائیور کے شعبے سے تعلق رکھنے والے محمد ابراہیم، مطبخ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے محمد شکیل، اور شعبہ مطبخ سے تعلق رکھنے والے ایک اور باورچی ساتھی محمد اسماعیل، اور شعبہ مطبخ ہی سے تعلق رکھنے والے ایک اور ساتھی محمد عیسیٰ، اور شعبہ صفائی سے تعلق رکھنے والے حماد اللہ۔ ایک آخری انعام ایک طالب علم ساتھی کو دینا ہے، اور یہ طالب علم ساتھی ہیں مولوی فضل الرحمن بن محمد عمر۔ اس سے پہلے اب اس وقت جامعہ کے اندر 220 حفظ قرآن کریم مکمل کرنے والے طلباء کا یہ ایمان افروز منظر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ طلباء اپنی ترتیب کے مطابق یہاں اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، اور یہ دراصل آج کے پروگرام کے جس طرح دور حدیث شریف کے فضلاء دولہا ہیں، اسی طرح انشاءاللہ یہ جنتی دولہے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ اس سال حفظ قرآن کریم مکمل کرنے والے یہ 220 طلباء حفظ قرآن کریم کا آخری سبق پڑھنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، اور اپنی مقررہ ترتیب کے مطابق یہاں آ کر کے بیٹھتے جائیں گے۔ ایک طالب علم جن کا انعام باقی ہے یہ ہے مولوی فضل الرحمن بن محمد عمر، ہمارے چچا محترم قاری غلام اکبر صاحب، اور اسی طرح حضرت رئیس الجامعہ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اس طالب علم کو انعام دیں گے۔ اس طالب علم کو بطور خاص علیحدہ سے بلانے کی ضرورت کیوں؟ درجہ ناظرہ سے دور حدیث تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور آپ حضرات حیران ہوں گے، اس طالب علم کی آپ زیارت کیجئے۔ یہ وہ طالب علم ہے جس نے نورانی قاعدے سے لے کر آج دور حدیث شریف کے ختم بخاری تک
ایک غیر حاضری بھی 12 سال کے عرصے کے اندر نہیں کی ہے. 12 سال کے عرصے میں ایک غیر حاضری اس طالب علم نے نہیں کی ہے. اور ماشاءاللہ درجہ متوسطہ میں انہوں نے وفاق المدارس کی سطح پر پاکستان کی سطح پر 2 پوزیشن حاصل کی, صوبائی پہلی پوزیشن حاصل کی. اس کے علاوہ کئی دفعہ پوزیشنیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ کا وہ ہونہار طالب علم ہے جس نے درجہ اعدادیہ سے لے کر کے دورہ حدیث تک تمام درجات میں ملکی یا صوبائی یا جامعہ کی سطح پر پوزیشنیں حاصل کی, اور تمام وفاقی درجات میں امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی. مولوی فضل الرحمن بن محمد عمر, اللہ رب العزت انہیں خدمت دین کے لیے موفق فرمائیں. حفظ کے طلبہ سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی مقررہ ترتیب کے مطابق یہاں تشریف رکھیں. اب میں درخواست کر رہا ہوں, پروگرام بالکل اپنے اختتامی حصے کی طرف جانے والا ہے. حضرت اقدس حضرت رئیس الجامعہ, بس جن کے دم سے یہ ساری کی ساری دینی, علمی اور اہم ترین یہ بہاریں, رونقیں ہیں, اللہ رب العزت جنہیں طویل عمر دراز عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت جن کا دست بازو بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جامعہ کے رئیس, بانی, محتمم, استاذ الحدیث, شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب مدد ظلم العالی سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, وقت کی قلت کے پیش نظر کچھ زیادہ معروضات تو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. چند اہم باتیں جو عرض کرنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دینی مدارس اور ان کا کردار کیا ہے معاشرے کے اندر. دینی مدارس اور ان کا کردار, میرے گزار محترم بزرگوں, علماء کرام اور دینی شغف اور درد رکھنے والے حضرات, دینی مدارس کا کام تعمیر ملت ہے جسے آپ ایک نظر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ایک نظر میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. دینی مدرسے, ادارے, جامعات الحمدللہ پورے بر صغیر میں وسیع پیمانے پر کام کر رہے ہیں. ان مدارس کا ایک قطرہ, ایک چھوٹا سا حصہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت صرف ایک سال کے اندر امت کو اس تعداد کے اندر حافظ قرآن میسر کر رہے ہیں. اگر معاشرے کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, اور بے شک ضرورت ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں, اطباء کی ضرورت ہے, بے شک ضرورت ہے, انجینئر حضرات کی ضرورت ہے, دیگر شعبوں میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے, تو امت کی ایک اہم ایمانی ضرورت وہ یہ ہے جسے دینی مدارس پورا کر رہے ہیں. اور اس کا بیڑا گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا, ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینکا. قربان جائیں ہمارے اکابر علماء پر جنہوں نے خون پسینے کے ساتھ امت کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیاری زندگیاں کھپائی ہیں. چنانچہ ان کی پرخلوص
محنتوں کا یہ ثمرہ ہے۔ آج ڈاکٹروں کی کمی نظر آئے گی، آج انجینئر کی کمی نظر آئے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں حفاظ کی قلت آج تک نہ پیدا ہوئی ہے، نہ ہم قیامت تک پیدا ہونے دیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں قرآن پاک کے حفاظ میسر نہیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ ہمارا تو اب پروگرام یہ ہے اور چل رہا ہے کہ ایک مسجد کے اندر نیچے بھی اوپر کی منزلوں میں بھی کئی حفاظ اور کئی دور قرآن پاک سنا رہے ہیں، پھر بھی کمی نہیں ہے۔ نہ بچوں میں کوئی کمی ہے اور نہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، نہ بچیوں میں اس سلسلے میں کوئی کمی ہے۔ ہم الحمدللہ حفاظ کرام صرف مہیا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم دنیا کو درآمد برآمد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بر صغیر کے اندر قرآن پاک پڑھنے والے اس وقت بیت اللہ کے اندر بھی قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، مسلم ممالک کے اندر بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، غیر مسلم ممالک کے اندر بھی یہاں کے مدارس کے فضلاء دین کا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ دینی مدارس امت کی ایمانوں کی حفاظت کی چوکیداری کا فریضہ بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اس نہج پہ چلتے رہیں گے امت کا دین، امت کا ایمان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دن بدن پروان چڑھتا رہے گا۔ ان جذبات کو ہم ابھار کر آسمانوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ کوئی ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا، یاد رکھیے گا وہ خود ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ کوئی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ان جذبات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ دینی مدارس ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی نسلوں کی فیوچر کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، مستقبل شروع ہوتا ہے جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور قبر کا مرحلہ آتا ہے، یہاں سے فیوچر شروع ہوتا ہے۔ یہ زمانہ یہ تو حال کا زمانہ ہے، فیوچر کے اندر، قبر کے اندر کتنا یہ کام آئیں گے اس کا اندازہ پہلے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ہوگا جب ہم قبروں کے اندر اتار دیے جائیں گے، جب ہماری ساری رشتہ داریاں اور سارے سورسز منقطع ہو جائیں گے، اس وقت میرے رب کے قرآن سے تعلق رکھنے والے وہ دیکھ لیں گے۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ مبارکباد دیتا ہوں ان حفاظ 220 طلباء کے والدین کو، ان بچوں کو۔ خوش نصیب ہیں یہ بچے، خوش نصیب ہیں ان کی والدین جو اس گانے کے زمانے میں، اس بجانے کے زمانے میں، اس ناچنے اور کودنے کے زمانے میں رب کے قرآن کو سینے میں سمیٹ کر چل رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات سامنے آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اسے یوں مت سمجھو یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، بلکہ سمجھو کہ وہ رب کی جنت کو اپنے سینے میں سمیٹنے والا بچہ ہے۔ اس کو اس نہج سے دیکھو کہ یہ رب کی جنت کو سمیٹ کر اپنے سینے میں چل رہا ہے۔ اللہ، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے گا، اے اللہ ان کے علموں میں برکت عطا فرما، آمین کہہ دیجئے گا۔ اے اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ بہت ساری ڈگریوں والوں نے ڈگریاں حاصل کی تھیں، لیکن میرے رب کے کلام کی ڈگری کے حاصل کرنے والے کا اعزاز کیا ہے۔ قیامت کا موسم آئے گا تو پورا کا پورا پتہ چل جائے گا کہ کلام اللہ کی ڈگری حاصل کرنے والے کے والدین کا اعزاز کیا ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ دعا ہے کہ جیسے اللہ نے ان بچوں کو قرآن پاک کے الفاظ یاد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کرے کہ قرآن کا فہم اور قرآن کے معانی بھی ان کے سمجھ میں آ جائیں۔
پھر قرآن کی تنفیذ بھی آ جائے، پھر قرآن پاک کی تعمیل بھی آ جائے، پھر قرآن پاک کی تبلیغ بھی آ جائے، پوری دنیا کے اندر یہ اشاعت قرآن کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ ان کو ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ درس نظامی کے کورس مکمل کرنے والے علماء حضرات اور ان کے والدین کو یہ طویل ترین جد و جہد جو 8 سالہ کورس پر مبنی ہے، ان کے والدین کی جدائیاں برداشت کرنا اور ان کا سفر و حضر کی تکالیف کو برداشت کرنا انتہائی قابل مبارکباد ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ عالم دین، اللہ کرے کہ یہ عمل کرنے والا بھی تا حیات رہے۔ ہماری دعائیں ہیں جب یہ عالم اور عامل اللہ کے دربار میں 70 اپنے خاندانوں کو سفارش کر کے جنت میں پہنچانے والا بنے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اس عالم دین کی یہ تکلیفیں کس قدر کار آمد ثابت ہوئی ہیں۔ میں درس نظامی کا کورس مکمل کرنے والے فضلاء کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دور دراز سے آئے ہوئے ان کے اعزاء اقارب بہت دور دراز سے سفر کر کے ان کی اپنے بچوں کی خوشی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ کوئی تربت، کوئی مکران، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان، کوئی مانسیرا، کوئی ایبٹ آباد، کوئی بدین اور کوئی لاہور اور کوئی جناب کوئٹہ، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر مسلمان کا گھر وہ قرآن پاک کا مدرسہ ہو اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو۔ اللہ کرے کہ ان کوششوں میں ہم کامیاب ہوں، ہمارے اکابر کی سرپرستی حاصل رہی۔ اور ساتھ ساتھ میں ان فاضل ہونے والے اپنے علماء ساتھیوں سے کہیں گے، وقت بڑا مختصر ہے، موت منڈلا رہی ہے، نہ جانے کہ کس وقت جناب نکارہ بچ جائے، اس لیے بغیر کوئی وقت ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے خدارا یہاں سے نکلنے کے بعد ہر ایک کو اپنے اپنے کاموں سے کام ہے۔ محمد کا دین لاوارث ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، محمد کے دین کی وراثت کا منصب سنبھالا ہے اور اس کا حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ جد و جہد کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ جہاں تک اللہ کی نصرت کا تعلق ہے، آپ 5% اس میں محنت کریں گے، میرے رب کی نصرت 110% آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ آنے والے مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور اسی طرح یہاں کے علماء، یہاں کی عوام، یہاں کے پبلک کے لوگ، محلے کے لوگ، وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کے بقدر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے بقدر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات مطمئن رہیں، اگر آپ کا تعاون اس صفہ کے ساتھ اسی طرح رہا تو انشاءاللہ اس صفہ کے منصوبوں کے اندر بڑے بڑے عظیم منصوبے ہیں۔ کہتے ہیں دل بہلانے کو خواب اچھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگرچہ ہم تہی دست ضرور ہیں، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن میرا رب بڑا طاقتور ہے اور اس کی قدرت کا ہمیں بھرپور بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پلان اور منصوبوں کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ قدم رکھ رہے ہیں۔ شعبہ درس نظامی کے اندر پورے پاکستان کی سطح پر کئی دفعہ پوزیشنیں حاصل کرنے والا یہ ادارہ اب ایک اور قدم بڑھا رہا ہے شعبہ تخصص کے اندر، یعنی مفتی کورس کے سلسلے میں۔